السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں، ہم بھی خیریت سے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، اور آپ کو کل عید ہے، اللہ سب کی عید اچھی گزارے۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزر جاتا ہے۔ تو ہم لوگ اپنے گھر کی چیزوں میں، ڈیکوریشن پیس میں، صوفوں میں، ٹیبلوں میں اور برانڈ میں ہم اتنا پڑے رہتے ہیں، ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کدھر گزرتا جا رہا ہے۔ ہمیں اچھی سے اچھی چیز چاہیے، مہنگی سے مہنگی چیز چاہیے، لیکن ہم وقت کو روک نہیں سکتے۔ ہمارا وقت آگے نکلتا جا رہا ہے۔ ہمیں اللہ میاں نے اچھا برا سارا ٹائم بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، یہ بہتر ہے، اس کو ٹائم کو تم جس طرف مرضی کر لو۔ اپنی ان چیزوں میں، اپنے چیزوں میں، گھر کی اور یہ چیزیں ڈیکوریشن میں، برانڈ میں، شو بازی میں، اپنے دکھاوے میں گزار دو یا عبادت میں گزار دو۔ تو اب یہ فجر سے پہلے کا ٹائم ہے، جیسے کہ میں صبح اٹھتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، فجر بھی پڑھتی ہوں، اٹھتی کیا مجھے نیند ہی نہیں آتی، اور بس پھر میں تہجد اور فجر پڑھ کے لیٹ جاتی ہوں۔ تو میں نے کہا چلو میں روزہ بھی رکھ لوں، میں نے اب کہا تھا کہ 2 روزے رکھیں، اس کے بعد نہیں رکھا، تو آج پھر میں نے روزہ رکھا۔ اس کے بعد پھر میں دیکھ رہی تھی کہ ساری چیزیں ادھر ادھر ہماری پڑی ہوئی ہیں، گھر میں خاموشی ہوئی ہے، یہ شام کو یہاں ادھم مچا ہوتا ہے، اب خاموشی ہوتی ہے، تو مجھے شور شرابہ اور رونق اچھی لگتی ہے، مجھے ایسا ماحول مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو عید بھی ہے، تو تیاری بھی ہو رہی ہے، کپڑے شپڑے بھی کر رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنے بچوں کا کارٹن تیار کیا ہوا تھا، لیکن میں نے نہیں بھیجا۔ میں نے کہا بچوں کے پاس یا خود جاؤں گی یا بچوں کو کہوں گی میرے پاس آؤ، ایسے کارٹن بھیج کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بس پھر یہ والی میں صورتیں وغیرہ اور دعائیں وغیرہ پڑھتی ہوتی ہوں، یہاں سے ہی پڑھ کے اپنے بچوں کو پھوکے مارتی ہوں، ان کے لیے دعا مانگتی ہوں، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ بچوں کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، اور ماں کے لیے تو ظاہر ہے یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے، بڑی مشکل آزمائش ہوتی ہے اپنے بچوں سے دور رہنا۔ تو میں اپنا پھر اسی طرح اپنی جو میں تھوڑی بہت عبادت کرتی ہوں، میں ایسے کہوں کہ بہت زیادہ میں عبادت کرتی ہوں، نہ میرے پاس اتنا نالج ہے، بس جتنا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، اور یہاں بیٹھ کے میں اپنی پڑھتی ہوں دعائیں، اور ساتھ ساتھ یہ مچھلیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور ان کو دیکھتی رہتی ہوں، کبھی تھوڑا سا کھانا بھی ڈال دیتی ہوں، اور پھر یہ اوپر بھاگی آتی ہیں کھانا کھانے۔ دیکھیے اللہ میاں نے ان کا بھی رزق رکھا ہوا ہے، اللہ میاں ہر جاندار کا رزق رکھتا ہے، تو آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے حلال کام سے رزق کمانا چاہیے، حرام سے نہیں کمانا چاہیے، اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک ہے، یہ میری امی کا ہے، امی پڑھتی ہیں، میں تو نہیں پڑھتی، میں تو دوسرا پڑھتی ہوں، اور یہ بچوں نے یہاں ٹیبل پہ کھلونے رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ شام کو آتے ہیں، وہ میں نے ہٹائے، اور قرآن پاک آپ کو دکھا رہی ہوں، میرے سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنا ہیوی ہے نا یہ قرآن پاک، اور اس کے اندر ترجمہ وغیرہ لکھا ہوا ہے، تو آپ تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھا کریں، سمجھا کریں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں، کیونکہ ہماری عربی زبان تو نہیں ہے ہماری لینگویج، لیکن جتنا ہو سکا اتنی نالج رکھیں، اپنا سمجھ کے پڑھیں۔ اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، جن کے پاس یہ والا نہیں ہے وہ یہ والا لیں، امی تو یہی پڑھتی ہوتی ہیں، اور اس میں بڑی ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا کر کے نا بتایا ہوا ہے۔ تو میں تو پڑھتی ہوں سورۃ بقرہ، 7-8 پارے پڑھے ہیں، پھر بیچ بیچ میں جو صورتیں پڑھتی ہوں ان کے بارے میں ٹرانسلیشن کر لیتی ہوں، لیکن فل قرآن پاک میں نے بھی نہیں ابھی ٹرانسلیشن سے پڑھا، کیونکہ پھر اگر تو میں یہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے جاؤں، کون مجھے چھوڑنے جائے، کون لینے آئے، ہر کوئی مصروف ہے، تو اس لیے میں گھر میں ہی اپنا کر رہی ہوں، اور یہی وجہ ہے میں گھر میں ہی اپنا آن لائن کام کرنے کی کوشش، کبھی فائبر پہ، کیونکہ کوئی بھی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بھائی لے کے جائیں، بھائی وغیرہ اپنے سب کاروبار اور جاب کرتے ہیں، بھابیاں اپنے بچوں میں ہوتی ہیں، اور امی میری اتنی ان کی صحت نہیں ہے، تو بس جیسا آج کل حالات اور ٹائم ہے، تو ایسے اکیلا بھی نہیں، ہمارے گھر ایسا ماحول نہیں کہ اکیلے پھرے اور عورت اور اکیلے آئے جائے، تو اسی وجہ سے گھر میں ہی میں آن لائن اور یہی چینل بھی ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ
پردے میں ہی ہوتا ہے، ہم عورتیں وغیرہ نہیں شو کرتے، بچے ہی دکھاتے ہیں، اور اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اپنی کچھ باتیں آپ کے ساتھ اور کچھ ویڈیو ایسی بناتی ہوں جو کہ آپ کو دکھا دوں، جیسے کہ آپ ولاگ بھی دیکھتے ہیں اور میرے یہ چیزیں بھی، اور یہ میرا قرآن پاک ہے، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں، اس کو زوم کر کے دیکھیں، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ لینا چاہیں تو اس طرح کا قرآن پاک لے کے اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ ترجمے کے لیے جائیں، آپ یوٹیوب سے بھی تھوڑا سرچ کر کے یہ چیزیں ڈیٹیل سے پڑھیں، یا واٹس ایپ گروپ بھی ہوتے ہیں، آپ ایسے کریں اور تھوڑا سا ٹائم یہ اس چیزوں پہ دیں اپنا، کیونکہ یہ جو ہمارے گھر، گاڑیاں، سب کچھ یہاں رہ جانی ہے، جس کا کروڑوں میں بھی گھر ہے اور جس کا لاکھوں کا بھی ہے، جس کی چھوٹی سی جھگی بھی ہے، سب کی چیزیں یہاں رہ جانی ہیں، اور اپنے بچوں کے ذہن میں بھی حلال کمائی اور یہ چیزیں ڈالیں کہ یہ سب کچھ ساتھ نہیں جانا۔ ہماری قبر میں نا جو 5-6 فٹ کی جو قبر ہوگی نا، اس میں صرف ہمارے اعمال جانے ہیں، ہمارے برانڈڈ کپڑے نہیں جانے ہیں، ہماری برانڈڈ چیزیں نہیں جانی ہیں، ہمارا ایک اتنا جو تجوریاں بھری ہوئی ہیں وہ نہیں جانی، ہمارے بچوں نے نہیں ہمیں بچانا، کسی نے نہیں ہمارے لیے پیچھے کسی کچھ کام نہیں آنا، اور مہینہ 2 مہینہ سال زیادہ سے زیادہ جوش میں لوگ آتے ہیں، بچوں کو بھی غم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ قبر پہ سال کے سال آتے ہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے بعد میں ان کے لیے پڑھ کے ان کے لیے صدقے خیرات پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ آج کل کا جیسا دور ہے، یا آج کل کے دور میں تو بہت چینج آ گئی، ہر کوئی اپنے ایک گھر میں رہتے ہوئے کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، سب کے پاس جو اگر کوئی تھوڑا سا ٹائم ملتا بھی ہے اپنے روزی کمانے سے ان چیزوں سے، تو وہ فون پہ اور اپنی چیزوں میں لگ جاتا ہے، اپنے فون پہ اپنی مصروف ہو جاتا ہے۔ ایون کہ میاں کو بیوی سے شکایت ہوتی ہے، بیوی کو میاں سے شکایت ہوتی ہے، اب لڑائیوں کی بھی سٹائل چینج ہو گئے ہیں، اب ہر چیز کے ہو گئے ہیں چینج، وہ کہتے ہیں آپ فون پہ لگی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ لگی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے اپنے فرینڈ بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنے فرینڈ، جتنے فرینڈ ہو گئے ان کے ساتھ پھر ان کی بات چیت ہوتی ہے۔ ایک گھر میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کا نہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو جو پاس ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جو دور ہوتے ہیں اس کی ہم خبر رکھتے ہیں۔ تو عجیب ہی صورتحال، عجیب سا ہی ماحول ہو گیا، جیسے پرانے ٹائم میں دادیاں، نانیاں، بچے اٹیچ تھے، ایک دوسرے سے باتیں سنتے تھے، قصے سنتے تھے۔ اب وہ ساری چیزیں ہماری نیٹ نے، فون نے ہمارے سے چھین لی ہے، ہم ایک دوسرے سے کچھ شیئر نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر اب ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو سب نے اپنے چینل بنا کے اپنی ظاہر اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں، ہم نیٹ سے سرچ کر کے ایسی تھمبنیل، ٹائٹل، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور اپنے چینل بنا کے اپنے چینلوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں اپنے گھر کی پوری چیزیں شیئر کر رہے ہیں، ساری چیزیں، سارے مسئلے شیئر کر رہے ہیں، لیکن جو گھر والے ہیں ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کا کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگوں نے چینل پہ شیئر کرنا یہ چیزیں کیوں کی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے یہ کیوں ایسے کیوں ہونے لگ گیا ہے؟ پہلے بھی تو لوگ ہوتے تھے کسی کو کسی کا نہیں پتہ ہوتا تھا، ہر تکلیف دکھ انسان اپنے اندر سہ لیتا تھا، اب وہ چیزیں نہیں رہی۔ اللہ میاں ہمیں سب کو ہدایت دے اور ایک دوسرے سے پیار محبت ڈالے ایک دوسرے کا۔ اگر اسی طرح ہم روبوٹ کی طرح کام کریں اور یہ کمپیوٹر اور انہی الیکٹرانک چیزوں میں ہی پڑے رہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے ہماری آگے والی نسل کو تو رشتوں کا، ان چیزوں کا سارا کنیکشن ہی ختم ہو جائے گا، یعنی کہ ختم ہی ہو جائے گی یہ اوریجنل اور جو عام یعنی کہ جو لائف ہوتی ہے، نارمل لائف سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو میرا آج کی ویڈیو میں میسج بھی آپ لوگوں کو یہی ہے کہ پلیز ایسی چیزوں کو ایک نارمل ایک لمٹ میں رکھیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنی عبادت کریں، عبادت کو بھی کریں۔ ہم عبادت یا کوئی اچھی چیز بھی ہوتی ہے وہ بھی ہم نیٹ سے ہی سرچ کر رہے ہوتے ہیں، وظیفے بھی
ہم جتنی مرضی یہ قرآن پاک کی تلاوتیں لگائیں، سورۃ بقرہ لگائیں، جو لگائیں، لیکن جو ثواب ہمیں خود قرآن اٹھا کے وضو کر کے جو خود دعا مانگنے سے ہوگا وہ کسی اور چیز سے تو نہیں ہوگا۔ اللہ میاں نے قرآن دیا ہے، ہر بندے پہ فرض کیا۔ اب اللہ میاں نے فرض کی ہے نماز، تو جو بندہ نماز پڑھے گا اسی کو ثواب ہوگا کہ میں اپنی امی کے حصے کی نماز تو نہیں پڑھ سکتی، یا میں اپنے بچوں کے حصے کی نماز تو نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح جو اللہ میاں نے قرآن اور اس کا ثواب، ایک ایک لفظ کا اتنا ثواب رکھا ہے، تو آپ خود دیکھیں۔ ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے ہمیں حسرت آتی ہے، لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ہم اس کی خوبصورتی کی اتنی واہ واہ کرتے ہیں، اپنے پیسے لگاتے ہیں، اپنی جیب ہلکی کرتے ہیں کہ چلو جی یہ اچھا ہے، یہ گھر لینا ہے تو اچھا والا لینا ہے، یہ والے کا فرش اچھا نہیں ہے، اس کی دیواریں اچھی نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں بھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ میں نے بھی گھر لینا ہے، میں تو یہی کہتی ہوں کہ میرے میں اتنی گنجائش نہیں ہے، مجھے 2 مرلے کا بھی گھر مل جائے تاکہ میں اپنے بچوں کو سہارا دوں اور اپنی پڑھائی بچوں کی شروع کروں۔ اسی کو کرتے کرتے مجھے 1 سال ہو گیا، لیکن مجھے نہ گھر ملا نہ میرا چینل چلا۔ چینل بھی میں نے بنایا تھا 2-3 مہینے کی، وہ محنت ضائع ہوئی۔ اب میں پھر سے دوبارہ کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائبر میرے پاس نہیں ہے، واچ ٹائم بھی مل رہا ہے مجھے، لیکن یہ ویوز بھی آ رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ شکر ہے میرا کچھ چینل چل پڑا ہے۔ تو آپ کو بھی میں یہی کہتی ہوں چینل لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہر طرح کی ویڈیو بناتی ہوں، ولاگ بھی بناتی ہوں۔ ولاگ بھی اب میں نے کچھ تھوڑا سے چینج کرنا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ مجھے بھی نہیں اچھا لگتا میں ہر وقت گھر کی چیزیں شیئر کرتی رہوں۔ تو بس یہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ آپ پلیز اپنی سوچ بدلیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف بھی لائیں۔ ہم بڑے ہی ہٹتے جا رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو کیا ہوگا؟ جو تھوڑا بہت ہمیں صورتیں یاد ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو کلمہ بھی نہ یاد رہے اور آگے وہ اپنے بچوں کو صرف ماڈرن لائف اور چیزیں سکھا دیں اور اپنے دین سے ہٹ جائیں، اور قرآن صرف ہمارے ایک الماری میں بس پڑا ہی رہ جائے، بس ایک کونے میں قرآن پڑا رہ جائے۔ ایسے نہ ہو، کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہی اٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقیوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا، باقی اپنا منہ ہاتھ دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں اور اپنا جاب پہ جاتے، جاب سے آ کے وہ کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں۔ اللہ میاں تو ہمارا رزق نہیں روکتا، اللہ تو ہماری چیزیں نہیں روکتا، اللہ نے تو ہمارا سسٹم چلایا، اللہ تو ہمیں ہوا، سانس سب کچھ دے رہا ہے، ہماری سارے سسٹم روز ڈیلی چل رہے ہیں، ہمیں نیند بھی ڈیلی آ رہی ہے، ہم کھا بھی ڈیلی رہے ہیں، ہم یہاں تک کہ ہم باتھ روم بھی ڈیلی کرنے جاتے ہیں، ہر چیز ہماری ڈیلی ہے۔ تو پھر اللہ میاں نے ہمیں سب کچھ ڈیلی ہمیں مل رہا ہے، تو ہم اللہ میاں کا شکر کیوں نہیں ڈیلی کر رہے؟ ہم اللہ میاں کی عبادت کیوں نہیں ڈیلی کرے؟ اس میں ہمارے کیوں ناغے آ رہے ہیں؟ اللہ میاں نے تو ہمارے لیے کبھی نہیں یہ چیزیں روکی۔ اللہ نے تو اگر اللہ ہوا روک دے یا اس کو تھوڑا سا بھی نظام چینج کر دے تو ہم 1 سیکنڈ بھی اس دنیا میں سانس نہ لے سکے، سب کی عقل بند ہو جائے گی۔ جو سائنسدان کہتے ہیں ہم نے یہ بنا لیا، ہمارے پاس اتنی ہم نے محنت کی، ہم نے یہ بنا لی، اتنی ترقی کر لی، اللہ نے ان کو اتنا یہاں تک دیا ہے تو اور اس سے زیادہ نہیں وہ کر سکتے جتنا ہمیں اللہ نے نالج دیا ہے۔ تو بس میرا یہی ہے آپ کا آج کا میسیج کہ پلیز اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی آپس میں رات کو شام کو جیسے بھی آپ کو تھوڑا ٹائم دیا کریں، تاکہ بچوں کا بھی پتہ چلے آپ کو اور بچوں کو پتہ چلے اپنے ماں باپ کا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ میں اور ویڈیو بھی بناتی رہتی ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں دوسری ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی، اور عید پہ پھر مصروف ہوں گے، تو دیکھیں عید پہ میں ویڈیو ڈالتی ہوں یا نہیں ڈالتی، کیا ہوتا ہے، میں بچوں کے پاس جاتی ہوں یا بچے میرے پاس آتے ہیں، یا دوسری عید کی طرح ہی میری عید گزرے گی۔ آپ لوگوں نے سب نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے اور میرے گھر کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے بس، میں تو زیادہ بھی نہیں مانگتی، میں یہ کہتی کہ مجھے چھوٹا سا ہی گھر مل جائے جیسا بھی ہو۔
تاکہ میں بھی اپنی لائف، اپنی زندگی عام نارمل لوگوں کی طرح گزار سکوں۔ ایسے نارمل لائف تو نہیں ہوتی کہ بچے دور ہیں، ماں ادھر ہے۔ ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں، تو چاروں بچوں کو ایسے چھوڑ کے اتنا لمبا تو نہیں ہوتا، اور بچے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ خود کھانا، خود بنانا، خود اسکول جانا، خود اپنا لنچ بنانا، تو کافی مشکل ہوتی ہے اور کافی پرابلم آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بس آپ سے تو میں ویسے تھوڑی بہت یہی چیزیں شیئر کرتی ہوتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے دعا مانگنی ہے، اور ولاگ میں بھی اپنے بھائی کے بچے دکھا رہی ہوتی ہوں، تو ان کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے میرا دل لگا ہوا ہے۔ آپ سورۃ منزل بھی پڑھا کریں، میں سورۃ منزل بھی پڑھتی ہوں۔ اللہ حافظ۔